کیسے نرم ہو سکتے ہیں، دل کیسے اللہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا حلال کھاؤ تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ تم اللہ کی عبادتوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ سے دور ہٹ کر جو روزیاں کماتے ہو کھاتے ہو وہ حرام ہیں، وہ حلال نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے اپنے وطن کے دوستوں، میری ہم زبان لوگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، صحیح مسلمان بنو، صحیح مسلمان بنو، ایسا لگے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ عرض کر رہا تھا میں کہ میں کہاں کہاں تک آپ کو کہاں لے کے چلوں۔ اللہ ہی کو لوگ بھولے بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حشر ہوگا؟ ان کو کہاں تک لوگ یاد رکھیں گے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے جو یاد رکھا ہے، صحابہ کرام کو بھولے ہیں، نہ خلفائے اربعہ کا پتہ، نہ خلفائے راشدین کی زندگی، نہ ان کی سیرت، خود نبی پاک کی سیرت کا ان قریبوں کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بڑے ہی دل دکھتا ہے، واللہ بتا رہا ہوں، دکھ ہونے کی بات ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے انہی غربتوں میں، انہی فقر میں کس قدر عزتیں انہوں نے کمائی ہیں۔ اللہ اللہ کی دیکھ کے رشک ہوتا ہے۔ میرے عزیز آؤ ہم تمہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ نہیں، اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین کا، صحابہ کا تذکرہ نہیں، صحابہ کا تذکرہ نہیں، بلکہ دوسری صدی ہجری اسلام کے دوسرے 100 سال ختم ہونے کے بعد جو دوسرا 100 سال آتا ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں۔ اس امام کا تذکرہ جسے امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جسے یہ حق حاصل ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے اور جس کی باتوں کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ، دین کے خادم، دین کے غلام، دین کی خدمت گزار لوگ پیدا ہوئے اور دین کی خدمت کی، لیکن اس دنیا میں 4 اشخاص ایسے ہیں، صحابہ کرام تابعین کے بعد 4 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے نہایت ہی مقام، نہایت ہی شہرت اور نہایت ہی عزت حاصل کی۔ آپ کو پتا ہے وہ 4 اشخاص کون ہیں؟ حضرت نعمان ابن ثابت، جن کی کنیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام کیا تھا امام شافعی کا؟ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتلایا، ان کا نام تھا نعمان ابن ثابت۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام تھا؟ کہہ دو ہمیں اپنے پردادے کا نام نہیں، تو آپ کہاں سے کہاں 1300 برس پہلے کی بات آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نبی کے پیارے لوگوں، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے قریب آؤ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کو سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو۔ دور بھاگو گے واللہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ جتنی دور جاؤ گے اللہ کی رحمتیں تم سے اتنی ہی دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ کے لیے اللہ سے قریب آؤ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن ادریس تھا، کیا تھا؟ محمد ابن ادریس۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ یہ 4 شخصیتیں جنہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ حاصل کیا ہے، لیکن ان 4 نے کبھی ایک سال میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ان کی زندگی کوئی مر رہا ہے تو کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ 2 جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، لیکن 3 کا لقاء، 3 اکٹھا جمع نہیں ہوئے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ آپس میں اکٹھا ہوئے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 150 ہجری میں وفات پاتے ہیں اور اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض
ہم سب جانتے ہیں ان ائمہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آج تذکرہ ہوگا. آج ان کا ذکر میں کرنے بیٹھا ہوں. نیچے سے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کسی وقت کروں گا میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں ان کا خاص طور سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک عجیب و غریب کشمکش کی زندگی رہی. اس امام کو جتنا دین کے لیے تکلیفیں پہنچائی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں، جتنی اس کو دشوار گزار راستوں سے اس کو گزارا گیا، کوئی امام اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کر کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے اور دشمنوں نے انہیں زہر دے دیا اور وہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جیل ہی کے اندر. امام مالک نے ضرور مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کی جب بادشاہ وقت نے مجبور کیا. اس کا کہنا یہ تھا کہ طلاق اگر کوئی شخص زبردستی اپنی بیوی کو دیتا ہے تو مانو کی طلاق ہو جاتی. امام مالک کہتے تھے کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، نیزے اور تلواروں کی نوک پر جس سے طلاق لی جاتی ہے، اس کی طلاق واقع بولو نہیں ہوتی. اگر تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو آتونی من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اللہ کی کتاب اور میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتلا. اس قدر ستایا گیا کہ اتنا جلیل القدر امام، اس کے چہرے پر کالک لگا کر گدھے پہ بٹھا کر اور اس قدر کوڑے مارے گئے اس جلیل القدر امام کو کہ ہاتھ کو مشکیزوں سے اس طرح سختی کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ اللہ اکبر، اس عظیم الشان امام کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے، توڑ دیے گئے. لیکن اس حق کی راہ سے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوا. حق کے لیے انہوں نے مشقتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی. اتنے جلیل القدر ائمہ جنہوں نے دین کی خدمتیں کی. لیکن ان سب میں سب سے زیادہ محن اور سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ مصیبت کو اٹھانے والا یہ نوجوان، یہ امام جسے امام اہل السنہ والجماعہ کا خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آؤ پیارو، اللہ کے نبی کے ماننے والوں، آؤ ذرا دیکھو اس امام کی زندگی کیا ہے. مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ میرے مقصد یہ ہے کہ لوگوں اس امام کی روش کو اپناؤ، اس امام کے طریقے کو اپناؤ جو امام خدا ہیں، جو ائمہ خدا ہیں، جنہوں نے سیدھی راہیں بتلائی ہیں، جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں، جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں آسمان ہدایت کے. ان سے تم روشنی حاصل کرو، ان کی خدمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے لیے دعا کرو کہ اگر یہ نہ ہوتے اور دین کی خدمتیں نہ کرتے تو آج یہ اسلام ہم تک پہنچنا مشکل تھا. میرے عزیزو، آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس دور سے کوئی زیادہ مختلف وہ دور نہیں تھا. ایک ناحیے سے تھوڑا مختلف تھا کہ اس دور میں جو بات اوپر سے آتی تھی اسے تیر اور تلوار کے زور پر منوایا جاتا تھا. جو فتنے اٹھتے تھے ان فتنوں کے پیچھے اگر طاقتور کوئی قوت ہوتی تھی تو بڑے بڑے لوگوں سے وہ باتیں منواتی تھی. آج کے دور میں بھی اس سے بھی زیادہ فتنے موجود ہیں اور بعین ہی وہی فتنے بھی موجود ہیں. تب رہا لباس الگ الگ کر لیا گیا ہے، شکلیں بدل دی گئی ہیں، لیکن وہی چیزیں موجود ہیں. تب رہا حریت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہی ہیں ہمارے درمیان. کہیں کہیں شدت ہے، کہیں کہیں نرمی ہے، لیکن تیر اور تلواروں کا وہ دور یا پستول اور بندوقوں کے نیزوں پر ایمان نہیں بدلا جا رہا ہے. یہ ایک غنیمت ہے، لیکن بالکل یہی دور تھا. امام احمد بن حنبل
رحمت اللہ علیہ اتنے جلیل القدر امام کہ اپنے وقت کے امام حضرت ابو ثور محدث، بہت بڑے محدث، اور محدث جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محدث کا مقام یہ ہے کہ وہ ہزاروں حدیثوں کو اپنے سینے کی تختیوں پر محفوظ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یوں ہی